بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین، پوری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل عہد میں داخل ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 10 برسوں میں پوری دنیا میں بین الاقوامی جو جاب مارکیٹ ہے 35 کروڑ لوگوں کو نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا، ورنہ ان کی جاب خطرے میں ہے۔ پاکستان میں ہر سال 10 لاکھ لوگوں کو نئے جابس کی تلاش ہوتی ہے، یعنی نئے لوگ اس میں انٹر ہوتے ہیں جاب مارکیٹ میں۔ تو ہمارا کیا مستقبل ہے ان حالات میں؟ اب دنیا تو صنعتی عہد سے گزر کر ڈیجیٹل عہد اور مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ ہم تو ابھی زراعت کوئی جدید نہیں بنا سکے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ ایسی بڑی طاقت نے چین کی جو سوشل میڈیا کمپنی ہے ٹک ٹاک، اس کو بند کرنے سے گریز کیا ہے، حالانکہ امریکہ کی سپریم کورٹ بھی اس پابندی کو قانونی قرار دے چکی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ٹک ٹاک کو امریکی شرائط پوری کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دے دی ہے اور اسے کہا ہے کہ وہ اپنا کام شروع کر دے۔ فی الحال وجہ یہ ہے کہ کروڑوں امریکی اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہے۔ اس کو بند کرنے سے امریکی معیشت بھی متاثر ہوگی۔ دوسری طرف پاکستان کا کیا حال ہے؟ یہاں آئے روز انٹرنیٹ سروس یا تو بند ہو جاتی ہے یا اتنی سلو ہو جاتی ہے کہ وہ 4G تو چھوڑیں 2G بھی نہیں چلائی جا سکتی۔ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر ایک فائر وال نصب کر دی گئی ہے، اس کی مدد سے اسے خاص مواقع پر سلو کر دیا جاتا ہے۔ ٹویٹر یا ایکس تو ویسے ہی بند کر دیا گیا ہے، اسے VPN کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا اب، اور VPN پہ بھی مختلف پابندیاں لگ گئی ہیں۔ ہمارے ہاں اس معاملے پر بحث ہو رہی ہے کہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے چلنے والی انٹرنیٹ سروس اسٹار لنک کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ حالانکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن دور دراز علاقوں میں آپٹیکل کیبل نہیں بچھی وہاں بھی تیز رفتار انٹرنیٹ پہنچ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بدھ کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس ہوا۔ اس میں چیئرمین PTA نے بتایا کہ صرف اسٹار لنک نہیں بلکہ ایسی تمام جو سروسز ہیں سیٹلائٹ سے چلنے والی انٹرنیٹ کی، ان کی درخواستوں کا جائزہ وہ لے رہے ہیں اور جو بھی حکومت کہے گی اس پہ عمل درآمد کریں گے، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے۔ جب سروس بند کرنے کا کہا جائے گا تو وہ بھی سروس بند کر دیں گے۔ ایک اتھارٹی ہے اسپیس ریگولیٹری باڈی، وہ جو ہے اس معاملے پہ فائنل اجازت دے گی، تو اس کو بھی بریفنگ کے لیے بلا لیا ہے۔ تو اب جو بھی کام ہو اس کی راہ میں حکومتی ادارے جو ہیں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں، بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں، لمبا پروسیجر ہے، سالوں چیزیں پھنسی رہتی ہیں۔ یہ 4 سال سے درخواست پڑی ہوئی ہے اسٹار لنک کی۔ دنیا تیزی سے آگے جا رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ کچھوے کی چال چل رہے ہیں۔ ایک ادارہ ہے بین الاقوامی میکنزی ریسرچ کا، اس نے بتایا ہے کہ 2030 تک دنیا میں یعنی اگلے 5 برسوں میں 37.5 کروڑ جو روایتی ملازم ہیں ان کو اپنے آپ کو نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا پڑے گا، یعنی 14% ورک فورس کو۔ آٹومیشن کی وجہ سے، روبوٹکس، ڈیجیٹل ڈسرپشن، انڈسٹریل ٹرانسفارمیشن، اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں ایک بڑا تحقیقی ادارہ ہے QS، اس نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس کا عنوان ہے دنیا کا مستقبل میں اسکلز انڈیکس۔ انہوں نے 190 ممالک کا تجزیہ کیا اور بتایا کہ وہ جاب مارکیٹ میں جدید تبدیلیوں کے لیے کتنے تیار ہیں تاکہ مستقبل کے معاشی حقائق سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ ان کا تعلیمی شعبہ، فنی تعلیم اس کے مطابق بنائی جا سکے، اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ صرف 30% ملک ایسے ہیں دنیا کے جو تیاری کر رہے ہیں، تعلیمی نظام کو اس کے مطابق بنا رہے ہیں، ماڈرن جو ریکوائرمنٹس ہیں۔ 70% نہیں کر رہے، اور پاکستان ان 70% میں شامل ہے، اور وہ بھی ان میں پسماندہ ترین ممالک میں، یعنی جو 190 میں پاکستان جو ہے 184 نمبر پر ہے، نیچے سے 5 اوپر۔ ظاہر ہے پھر اسی کا نتیجہ ہے پاکستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تعلیم یافتہ ہنرمند افراد ملک سے بھاگ رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، سمندر کے راستے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، یورپ میں کشتیاں ڈوبتی ہیں، پاکستانیوں کے مرنے کی خبریں آتی ہیں۔ دنیا کی بین الاقوامی جاب مارکیٹ کو ڈیجیٹل لٹریسی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ماحول دوست گرین ٹیکنالوجیز کا علم اور ہنر رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تخمینہ ہے کہ اگلے 10 برسوں میں بین الاقوامی منڈی میں ان شعبوں میں
2.5 करोड़ मुलाजमतें निकलेंगी। फ़ायदा वो मुल्क उठाएंगे जिन्होंने जदीद अलूम व फ़नून में सरमायाकारी की। दुनिया के तरक्की याफ्ता मईशतों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। इनके कारोबारी इदारे मसनूई ज़हानत को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बरूए कार ला रहे हैं। मल्टी नेशनल कंपनियां जैसे IBM, गूगल, एप्पल, टेस्ला वगैरह रिवायती डिग्रियां रखने वाले लोगों की बजाय ऐसे लोग मुलाजिम रख रही हैं जिनके पास जदीद टेक्नोलॉजीज़ का हुनर या स्किल हो। इन स्किल्स में आलमी मेयार की सर्टिफिकेशन हो, एक्रेडिटेड। अमेरिका और चीन इसमें पेश हैं। कुछ मुस्लिम ममालिक भी जैसे तुर्की, उर्दन, मलेशिया वगैरह वो भी इसमें काफ़ी आगे जा चुके हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिकमत अमली, पॉलिसी, स्ट्रेटजी बना चुके हैं, ऐलान भी कर चुके हैं। कई ममालिक में इन शोबों में R&D में भारी सरमायाकारी की गई है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लेकिन हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ तो इंटरनेट की रफ्तार को ही अभी लोग रो पीट रहे हैं। जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना जो है वो तो दूर की बात है, हम तो रिवर्स गियर में जा रहे हैं। अमूमी तालीम का जो बजट है हमारे यहाँ वही बहुत कम है, आलमी मेयार से 4% की बजाय 2% से भी कम है। 2.5 करोड़ बच्चे सिरे से तालीम ही हासिल नहीं करते। R&D की तो आप बात ही छोड़ें, उसका तो कोई सीन ही नहीं है। ये खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर से अगर हम ये जहन में रखें कि हमारी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, 25 करोड़ हो गई है। हर साल हमारे यहाँ 8 से 10 लाख नए लोग यानी नौजवान रोज़गार के लिए जॉब मार्केट का रुख करते हैं। हमारे निज़ाम में तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हुकूमत और माशरे को बहुत कोशिशें करनी होंगी। तो जनाब, आज का वीलॉग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।